اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجری وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ جیسے کہ میرے بہن بھائی بخوبی جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس مہینے میں وظیفے کرنا، عبادات کرنا، نوافل کرنا بہت ہی سنت اور عظمت والا کام ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، میں آج آپ کے ساتھ اللہ کے بہت ہی پیارے نام ربانہ کا بہت ہی پیارا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ربانہ کا آپ کو مطلب بتاؤں گی۔ یا ربانہ، یہ اسم مبارک بہت ہی افضل ہے۔ اللہ کریم نے اپنی کتاب کی ابتدا بھی اسی لفظ نام سے کی، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کو مکمل بھی قل اعوذ برب الناس سے مکمل کیا۔ اس کو ہر نماز کے ساتھ پڑھنا لازم قرار دے دیا۔ ربانہ کی فضیلت: پالنے والا، محبت کرنے والا حاکم ہے۔ محبت سے پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ رب وہ ہوتا ہے جو تمام مخلوق کی پرورش کرتا ہے، جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ کے تمام ناموں کی اپنی اپنی فضیلت اور برکت ہے۔ ہر ایک نام میں اللہ نے حکمت اور عظمت کو چھپا رکھا ہے۔ جب اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے ناچیز کی ہر پکار کو فوراً سن لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی پکار کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، بس ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں، جب ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ جائے گا تو ہم اللہ سے جو بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کا ہم اس سے سوال کریں گے۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری اپنے بہن بھائیوں سے گزارش ہے، جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، یاد رہے، جب بھی کوئی وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو آپ کا جسم اور جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بارہا بتا چکی ہوں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں نوافل ادا کرنا، عبادات کرنا اور وظیفے کرنا بہت ہی سنت والا کام ہے۔ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہر وقت بھیجنا چاہیے، ہر وقت اپنی زبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے تر رکھنا چاہیے۔ پھر پیارے بہن بھائیوں، ہم اللہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ تعالی ہمیں ضرور عطا کرے گا۔ بس مانگتے ہوئے ہمیں کوئی شک، کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی جب بھی اللہ سے مانگے، جو بھی وظیفہ کر کے اللہ سے مانگے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب بھی آپ نے نماز ادا کرنی ہے، یعنی دن میں جتنی بھی آپ نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ تو آپ کوشش کریں کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اور جب 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ربانہ، یا ربانہ اللہ کا پیارا اسم مبارک، نماز ادا کرنے کے بعد جب اللہ سے دعا کرے تو 7 مرتبہ یا ربانہ یا ربانہ دعا کرنے سے پہلے یہ اسم مبارک پڑھ لیں۔ پھر آپ اللہ سے درود ابراہیم پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ وظیفہ دوبارہ سن لیں۔ 5 وقت نماز ادا کرنے کے بعد جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں، دعا شروع کرنے سے پہلے 7 مرتبہ اللہ کا بہت ہی عظیم نام یا ربانہ یا ربانہ یا ربانہ 7 مرتبہ اس نام کو دہرائیں اور اللہ سے دعا کریں، التجا کریں۔ جس مقصد کے لیے اللہ سے دعا کریں گے، اس اسم مبارک کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا، کیونکہ یہ اسم پاک اللہ کا بہت ہی افضل نام ہے، اور اس کے نام سے اللہ کو پکارنا، اللہ
تعالیٰ بندے کی ہر پکار کو سن لیتا ہے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔